الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ آج ہمارے یہاں فرقہ واریت کو اس طریقے سے لوگوں نے بھڑکایا ہوا ہے، پھیلایا ہوا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر سمجھنے لگا ہے، ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے، اور اہل سنت والجماعت جو ہے وہ تو یا غوث جماعت بن چکی ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھتی ہے، باقی فرقے کو کافر۔ اب تو یہ کھل کر کے اس کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس کے سلام تک کا جواب نہ دیا جائے۔ اسی طرح سے محمد علی مرزا سے متعلق باتیں میں کر رہا ہوں کہ ایک لڑکی لیلا ہے، یہ اس کا بیان میں نے سنا تو یہ کہتی ہے میں محمد علی مرزا کو بے نقاب کر دوں گی، میں اس کے راز فاش کر دوں گی۔ تو بھائی آپ اس کو بے نقاب کریں گی، وہ تو بے نقاب ہے، آپ اپنا نقاب کم از کم درست کر لیجئے، جو جائز نہیں ہے بے نقاب آنا۔ اور رہی بات کہ جہاں تک مسلک کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انسان اس کے اندر اگر کوئی کمی ہو رہی ہے تو وہ اللہ سے توبہ کر لے گا، اور اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا ہے اور محبت والا ہے۔ رحیم ہے ہمارا پروردگار، رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے، تو بخشش تو مانگ لیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر کے جس گناہ کو ثواب سمجھ کر کرے گا، وہ کیسے توبہ کرے گا؟ وہ تو اس کو نیکی سمجھ رہا ہے۔ تو آپ جو باتیں کرتی ہیں، پہلے تو آپ شریعت کے اوپر چلیں، آپ کا جو طرز عمل ہے وہ شریعت کے عین خلاف ہے۔ آپ اپنی ہی مفتی سے پوچھ لیجئے کہ جو جتنی بھی نعت خواں ہیں وہ لوگ جو میک اپ کر کے آتی ہیں اور بھرے محفل میں نعت خوانی کرتی ہیں اور بلند آواز میں پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے، تو یہ کون سا شریعت ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو نہیں ہے۔ اگر مرزا غلط ہے تو صحیح آپ بھی نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے، میں انصاف کی بات کروں گا، مرزا ہمارے قبر میں نہیں جائے گا، آپ میرے قبر میں نہیں آئیں گی۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد علی مرزا اگر غلطی پہ ہے تو آپ بھی غلطی پہ ہیں، لیکن آپ نے جو الفاظ ادا کیا ہے، یہ لیلا بی بی نے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو بے نقاب کر دیں گے، تو وہ بے نقاب آپ کیا کریں گے؟ اس نے کون سے راز چھپائے ہوئے ہیں؟ اس نے تو راز کو فاش کیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے راز فاش کر دیں گے، اس نے تو آپ کے باباؤں کے راز فاش کر دیے، ورنہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا اتنا باباؤں کے گہرائی کی باتیں جو ان کی کتابوں میں گستاخانہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لوگ اس سے بے خبر تھے۔ اب لوگوں کو یہ جو ہے کافی حد تک نوجوان اس بات کو سمجھ چکے ہیں، اور ان کی دکانداری میں کمی آ چکی ہے، کیونکہ ابھی ان کی مفتی جو ہے، جو لوگ پہلے مزاروں کے پجاری تھے، وہ لوگ اب مزار کے تھوڑا سا بات کو گھما پھرا کر کے ہیں تو وہ اسی میں، کیونکہ ان کا پیٹ اسی سے بھرتا ہے، لیکن اب تھوڑا سا بات کو گھمانا پھرانا شروع کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، یعنی کان اب سیدھا نہیں پکڑ رہے ہیں، گھما کر کے پکڑ رہے ہیں، لیکن ہے یہ وہی۔ مفتی اکمل کا بیان آپ سنیے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ لوگ باتیں کرنے لگے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اس لیلا کو سنیں ذرا، اور سننے کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ لڑکی کس قدر حسد میں یعنی کہ اندھی ہو چکی ہے کہ یہ محمد علی مرزا کو اس قسم سے، یعنی کہ جو
بھی نازیبا الفاظ ہوتے ہیں وہ سارا ادا کر رہی ہے۔ تو یہ ایک مسلمان لڑکی کے لیے مناسب بات نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان کو بہتر رکھیں، اختلاف ہونا الگ بات ہے، مگر بات کیا ہے کہ مسلمان کا اختلاف اگر ہوتا ہے تو مسلمان اس کی تمیز کر لیتا ہے کہ میرا مسلمان ہے، بھائی ہے۔ لیکن یہاں تو ان کو یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ اگر وہ دوسرے فرقے کا ہے، ہمارے فرقے کا نہیں ہے، تو وہ کافر ہے، لہذا کافر کے ساتھ سختی سے نمٹو۔ تو یہ نمٹ لیتے ہیں اسی طرح سے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ خدمت نہیں کر رہی ہیں، جو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اسلام کی، تو آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہی ہیں۔ خدمت اگر کرنا ہے اسلام کی تو آپ دین کا کام کیجئے، اور جیسے کہ تبلیغ کیجئے، لوگوں میں جائیے، اور جو دین کا تقاضا ہے اور اس طریقے سے آپ کام کریں۔ آپ نے تو بنات پیسے کمانے کے لیے سب لوگ کر رہے ہیں یہ کام، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں میں کہہ رہا آپ کے۔ اور مرزا کو آپ جو لے کر کے چل رہی ہیں، مرزا کی تصویر لگ جاتی ہے تو آپ کی جو ہے پبلسٹی اچھی ہو جاتی ہے اور ویوز بن جاتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے ان کا۔ انہوں نے تو صرف دین کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو یہ لوگ پوجتے ہیں اپنے بابا پہ، اور لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ بس مرید ہو جاؤ غوث پاک کے، بخش دیے جاؤ گے۔ جبکہ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور جتنے تیری پیروی کریں گے ان سب سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو اس بات سے بہت غصہ ہے کہ جو لوگ کسی غیر اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ صرف ہمیں پیروی اللہ کی کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ جس کی تو پیروی کرتا ہے ہم اسے بھی جہنم میں ڈال دیں گے، اب تجھے بھی ڈال دیں گے، جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بابا ہم کو بخشوا لیں گے۔ دوبارہ میں تلاوت کرتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور جتنے تیری پیروی کریں گے سب سے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ۔ اور یہ کہاں سے لے آتے ہیں؟ اپنی کتابیں اٹھا کر کے۔ یہ مردود لوگ ہیں، ان کو اللہ پر یقین نہیں ہے، ان کو غیر اللہ پر یقین ہے۔ انہوں نے پیٹ بھرنے کے لیے یہ سارا غیر مسلموں سے سیکھا ہوا رواج ہے۔ جیسے ہندو کے یہاں سب سے مانگتے ہیں، میں جاتا ہوں ہندوؤں سے بات کرنے کے لیے تو میں کہتا ہوں بھائی تم تو سب کو بھگوان بنا کے بیٹھے ہو، جبکہ تمہارا بھگوان جس کو پرماتما کہتے ہیں وہ تو ایک ہے۔ پرماتما ان کا یعنی کہ ان کی بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ پرماتما جو ہے وہ اللہ ہے، یعنی کہ اور یہ بھگوان بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہنومان جی سے بھی مانگتے ہیں، سیتا جی سے بھی مانگتے ہیں، یہ شنکر جی سے بھی مانگتے ہیں، یعنی جتنے ان کے ہیں وہ سب سے مانگتے ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور یہی لوگ پھر داتا صاحب کے مزار پہ بھی چلے جاتے ہیں۔ شہباز لال شہباز قلندر کیا نام ہے، میں تو یہ سب چکر میں پڑھتا نہیں ہوں، لال شہباز قلندر یا شہباز لال قلندر نام ہے کچھ، ان کے دربار پہ بھی یہ لوگ جاتے ہیں۔ تو بھائی نہ تو اور کہتا ہے، میں کہتا ہوں اگر شہباز قلندر پہ تمہارا یقین ہے تو تم پھر ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے دین پہ آ جاؤ۔ تو نہیں، وہ کیسے ہوگا؟ یعنی کہ لالچ کہ نہیں ہم جاتے میری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہی عقیدہ ان بدبختوں کا بھی ہے۔ علی الیاس قادری تو بہت جلد اعلان کرنے والا ہے کہ میں یا تو نعوذ باللہ وہ کہہ دے گا کہ مجھے پیغمبری مل گئی ہے، یا وہ اعلان یہ کر دے گا کہ میں ہی نہ جانے کیا کرے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ان کے ارادے کچھ عجیب ہیں۔ انہوں نے تو ایک بہکی سی باتیں شروع کر دی ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔